مقتول کی عمر بھی 16 یا 17 سال اور قاتلوں کی عمر بھی 16 یا 17 سال۔ کوئی کلیش نہیں، کوئی زمین کا تنازع نہیں، کوئی زر یا کسی بھی معاملے کا آپس میں تنازع نہیں۔ گھر سے بلایا اور گلی میں گولیوں سے بھون کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ ناانصافی، آخر اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ واقعہ حافظ آباد کے ایک علاقہ ہے کوٹ عشمت جہاں پہ پیش آیا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ تینوں لڑکوں کی عمر جو ہے وہ محض 16-17 سال ہے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جن کے کھانے کمانے کے دن ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بارود کون دے دیتا ہے؟ کیسے ان کے ہاتھ میں بارود آتا ہے؟ اور کیا ان کے گھر والے نہیں ان کو ایسی چیزوں سے منع کرتے؟ جہاں پہ یہ گھر میں لے جا کر اس طرح کا آتشی اسلحہ رکھتے ہیں، وہاں گھر والوں نے کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس یہ پسٹل ہے، گن ہے یا بندوق ہے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ شاید ہم لوگ اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اس ماں کے کیا حالات ہوں گے، کیا اس کے اوپر گزر رہی ہوگی جس کا نوجوان بیٹا، جس کی عمر ابھی محض 16 یا 17 سال ہوگی، جس نے ابھی دنیا میں بہت کچھ دیکھنا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں ہی دنیا فانی سے چلا گیا۔ اور جو یہ گروپ بنے ہوئے ہیں، فلاں گروپ ہے، ویر گروپ ہے، فلاں شیر گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ، ان گروپوں کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ میں خاص طور پر ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ گجرات کی بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اضلاع میں، باقی صوبوں میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، لیکن یہ جو گروپنگ ہے اور گروپنگ میں آ کے ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرنا، قتل کر دینا، اور مارنے والوں کی عمریں اور مرنے والوں کی عمریں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی 50 سال یا 40 سال کا ہوا ہو۔ جان سب کی قیمتی ہوتی ہے، لیکن ایسا جو گھناؤنا جرم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک 17 سالہ نوجوان تھا جو کہ ایف آئی آر جو سامنے آئی، اس میں مدعی مقدمہ نے یہ بتایا ہے کہ بچے کو گھر سے بلایا، گھر سے بلا کے گلی میں توت کار ہوئی، اس کے بعد اس کو گولیاں مار کر وہاں سے ملزمان فرار ہو گیا، اور پولیس نے دونوں ملزمان کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عمریں کتنی ہیں، دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے جرائم ہوتے ہیں جو کبھی میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتے، اور یہ وہ جرائم ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ بنتا ہے۔ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی نوجوان، اب یہ جو دو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں، پولیس نے بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے فوری واقعہ کا نوٹس لیا اور پولیس کو یہ ہدایت کی کہ سب سے پہلے ان ملزمان کو گرفتار کرو۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان سے آلہ قتل برآمد ہوا، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان سے مزید جو ہے وہ انٹروگیشن جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے۔ میری بطور صحافی، بطور رپورٹر، میری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ التجا ہے کہ پنجاب میں ایک سے بڑھ کر ایک محکمہ بنایا جا رہا ہے، کبھی سی ٹی ڈی آ جاتی ہے، کبھی سی سی ڈی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے۔ بنانے چاہیے ادارے یا سب ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے جن کو اپنے اپنے کام جو ہیں وہ ان کو تخفیف کر دینے چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی بننے والا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، جس میں پنجاب بھر سے ایسے چن چن کر افسران کو لیا گیا ہے جن کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اگینسٹ دا کرائم بہت اچھا تھا۔ ان کو ہر طرح کے جو ہینیس کرائم ہے، جیسے قتل ہے، ڈکیتی ہے، کار چوری ہے، اغوا برائے تاوان ہے، یا دیگر جو جرائم ہیں، وہ ان کو ان کی تفتیش جو ہے وہ دی جاتی ہے،
اور وہ اس میں کافی سارے ملزمان جو مجرمان جو تھے وہ ابھی تک CCD نے ان کو پولیس مقابلے میں مارے بھی گئے ہیں. لیکن یہ جو پسٹل ایک 15 سال کا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل آتا ہے، وہ پسٹل کہاں سے آتا ہے؟ کون 30 سے 50 ہزار یا 1.5 سے 2 لاکھ کا ان کو یہ بارود خرید کے دیتا ہے؟ ان کی گولیاں کون لے کر دیتا ہے؟ ان کا ایمونیشن کون لے کر دیتا ہے؟ کون سے وہ سپلائزر ہیں جو ہماری نئی نسل کو، ایک جانب ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ منشیات جیسی لعنت پہ لگایا جا رہا ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں بچیوں کو اکثر سننے میں ملتا ہے پنجاب میں اور لاہور میں تو یہ بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی ہو چکی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے طلبہ طالبات کو منشیات جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے، ان کو بیچی جاتی ہے اور ان کو عادی بنایا جاتا ہے، اور وہ بعد میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں وہ معاشرے میں ایسا فرد بن کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو سب سے ناپسندیدہ ترین انسان ہو. اسی طریقے سے جب ایک نوجوان کو اسلحہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی اس میں سب سے بڑا میں بات کروں گا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، خاص طور پر ٹک ٹاک اور دوسرے جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. یہ بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ ایک دوسرے کو بدماشی کریں گے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، دھمکیاں دیں گے. یہ صرف ہمارا ہی کلچر ہے، یہ ہمارا ہی کلچر نے، ہم لوگ ہر چیز کا جہاں پہ مثبت استعمال کر سکتے ہیں وہیں پہ ہم لوگ جو ہے اس کا منفی استعمال بھی کرتے ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ مقتول کی ویڈیو ہے. ابھی اس کی نہ مونچھیں آئی ہیں، نہ ابھی یہ اس لیول پہ پہنچا ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ غریب سے غریب ترین فیملی سے یہ بچہ تعلق رکھتا تھا. ماں محنت کرتی ہے، باپ محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک جو ماں کماتی ہے یا باپ کماتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکوں. اس کے ہاتھ میں موبائل فون اچھی چیز ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سارے کرائم کی سٹوریاں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا اس طرح کی سٹوریاں کر کے لوگوں کو بتانے کا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. ایسا کون سا ملک دشمن، ایسے کون سے ملک دشمن میں عناصر ہیں جو کہ ہمارے نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ CCD کو چاہیے، خاص طور پر سہیل ظفر چٹھا صاحب جو اس کے سربراہ ہیں، اس کے علاوہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان صاحب اور تمام DPOs جتنے بھی پنجاب میں، ان کو چاہیے کہ جہاں پہ دیگر جرائم کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں وہیں پہ ان لوگوں کے خلاف، ان شیطانوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہونی چاہیے جو ہماری نئی نسل کو ان چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، جتنے بھی پنجاب میں کرائم ہو رہے ہیں آپ ان کی ریشو نکال کے دیکھ لیں، اس میں صرف ٹین ایجر اور نوجوان وہ ملوث پائے جاتے ہیں. ہماری حکومتیں جو سب سے زیادہ باتیں کرتی ہیں کہ ہم عوام کو روزگار دیں گے، عوام کے لیے وسائل پیدا کریں گے، وہ وسائل مسائل میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان بیٹا ہے، وہ گھر پہ جب منفی سوچ سوچے گا، گھر پہ اکیلا رہ کے منفی سوچ سوچے گا، وہ باہر نکلے گا تو ایسے گھٹیا لوگوں کے، ایسے گنڈوں کے ہاتھ چڑھے گا اور انہی کی بھینٹ چڑھ جائے گا. اور کل کو وہ خدا نخواستہ ضرور قتل کرے گا، ڈکیتی کرے گا، لوٹ مار کرے گا، کسی کی عزت لوٹے گا. اور یہ بھی جو واقعہ میں آپ کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں، یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ایک پہلو ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس نوجوان کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کچھ عرصہ پہلے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، کان پکڑا کر اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ان کی آپس میں صرف چپکلس کی ہوئی تھی، فون پہ بات ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تکرار ہوئی تھی. اور ملزمان جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو گھر سے بلا کر گولیاں مار دی، اور اس نے اپنے نزعی بیان میں
جن ملزمان کا ذکر کیا ہے ضرور ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ لیکن پولیس نے اچھا کام کیا ہے۔ ہم لوگ پولیس کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، پولیس کام نہیں کرتی، رشوت لیتی ہے، لوگوں کے جو ہے مسائل حل نہیں کرتی، لیکن پولیس جرم ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ایک بندہ جو انفرادی جرم کرتا ہے اس کو روک نہیں سکتی، اس کو سزا قرار واقع سزا دلوا سکتی ہے، ایویڈنس عدالت میں پیش کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے میری ایک آج گزارش ہے کہ اپنے گلی محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ڈیروں کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں جن کے پاس اسلحہ ہو، جو منشیات فروشی کرتے ہوں، اور ان کی اطلاع متعلقہ پولیس کو دے، اور اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں جب وہ کالج سے اسکول سے آتے ہیں یا جاتے ہیں، ان کو ایک بات کی تنبیہ کریں کہ بیٹا رائٹ وے استعمال کرنا، رانگ وے استعمال نہیں کرنا، جرم کے راستے پہ نہیں چلنا۔ اور کالجوں میں، یونیورسٹیز میں یا اسکولوں میں اگر کوئی بچہ نشہ آور چیز لے کر آتا ہے یا کوئی منشیات، خاص طور پر جو آج کل بہت برے قسم کا نشہ ہے جیسے آئس ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے یا دیگر جو نشے ہیں، اگر کوئی بچہ لے کر آتا ہے تو اس بچے کو، جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سٹاف کو بتائے، اپنے والدین کو آ کے بتائے، وہ پولیس کو اطلاع کرے، اور ہر بچہ سمجھدار ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، اگر ہمارے معاشرے میں یہ اسلحہ کلچر ختم ہو جائے، مجھے ایک بات بتائے، 1365 کا پرچہ ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ سے پسٹل برآمد ہوتا ہے، حکومت کو بنیادی طور پر جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ 1365 کے پرچے میں صبح بیل ہو جاتی، اور وہ بندہ پسٹل کہاں سے لے کر آیا، کس مقصد کے لیے لے کر آیا، کس کو وہ خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتا ہے، کس کو معذور یا اس کو جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے جو ہمارے پرانے قوانین ہیں ان میں امینڈمنٹ کرے، امینڈمنٹ کرنے کے بعد ایسی جرم کی سزائیں جو ہے وہ بڑھائے، تاکہ جرم کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈریں کہ اس کی سزا اگر پکڑے گئے تو 5 10 سال 20 سال ہم باہر نہیں آئیں گے۔ اگر اس طریقے کا کام ہو جائے تو یقیناً معاشرے میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔